محترم دوستوں اور قرآن سے محبت کرنے والوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ اللیل کی آیات 11 سے 15 تک سنی تھی اور یہ جانا کہ انسان کا انجام اس کے اپنے انتخاب سے جڑا ہوتا ہے کہ وہ حق سے انکار کرتا ہے یا اسے تھام لیتا ہے۔ آج ہم اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ اللیل کی آخری 6 آیات سنیں گے۔ یہ وہ آیات ہے جو ہمیں دکھاوے سے نکال کر خلوص کی طرف لے جاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اصل قدر نیتوں کی ہے۔ آج ہم سنیں گے کہ کون سا انسان آگ سے دور رکھا جائے گا اور کون سا انسان جو مال خرچ کرتا ہے مگر کسی بدلے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور آخر وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں دل خود کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو آئے اور قرآن کے ان پیغامات کو سنتے ہیں جو اندھیری رات کے بعد ہمیں روشنی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی کذب وتولی، who denied the truth and turned away، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، but the righteous one will be kept far away from it، اور اس آگ سے پرہیزگار کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، the one who gives his wealth to purify himself، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، and not as repayment for any favor done to him، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، but only seeking the countenance of his Lord the Most High، بلکہ صرف اپنے بلند و برتر رب کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، and he will surely be satisfied، اور یقیناً وہ راضی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل کی آخری آیات انسان کے سامنے زندگی کا ایک ایسی حقیقت رکھ دیتی ہے جس میں صرف چہرہ نہیں بلکہ نیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں نہ لفظوں کی چمک کام آتی ہے نہ داؤں کی گونج۔ خالق کائنات کے حضور وہی عمل وزن رکھتا ہے جو خاموشی سے کیا گیا ہو، وہی نیت قبول ہوتی ہے جو دل کے سب سے پوشیدہ کونے سے ہوتی ہے، اور وہی راستہ کامیاب ہوتا ہے جو خلوص سے ہوتا ہے۔ جب انسان سچائی کو صرف اس لیے جھٹلاتا ہے کہ وہ اس کی انا کے معیار پر پوری نہیں اترتی، تو وہ دراصل کسی اور کا نہیں اپنا ہی دروازہ بند کر لیتا ہے۔ غرور اسے اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ ہدایت سامنے کھڑی ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی روشنی اسے بلاتی رہتی ہے مگر وہ خود کو خواہشات اور تکبر کے بند کمروں میں قید کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کوئی اچانک سزا نہیں بلکہ ان کے مسلسل انکار اور خود ساختہ فیصلوں کا منطقی انجام ہے۔ انہوں نے روشنی کے بجائے اندھیرے کو چنا اور اندھیرا پھر ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن ایک ایسے انسان کا تعارف کرواتا ہے جسے تقی کہا گیا ہے، یعنی وہ جو محتاط بھی ہے اور باخبر بھی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور خود کو گناہ سے بچا کر چلتا ہے۔ اس کی پہچان محض عبادات نہیں بلکہ اس کا طرز فکر ہے۔ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے مگر اس نیت سے نہیں کہ اس کا نام لیا جائے یا اس کی سخاوت کے چرچے ہو۔ اس کا دیا ہوا صدقہ پہلے اس کے دل کا میل دھو لیتا ہے، پھر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یوں اس کا ہر عمل ایک روحانی سفر بن جاتا ہے۔ اس بندے کی عظمت یہاں اپنے کمال کو پہنچتی ہے کہ وہ نیکی کسی احسان کے بدلے میں نہیں کرتا، اس کے کندھوں پر کسی کا قرض نہیں، اس کے دل میں کسی انسان کی واہ واہ کی طلب نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے صرف ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اسے نہ شکریہ کی پرواہ ہوتی ہے نہ تالیوں کی ضرورت۔ وہ جانتا ہے کہ جب نیت خالص ہو جائے تو عمل کا وزن اس کی مقدار سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی سچائی، درد اور محبت سے ناپا جاتا ہے۔ سورۃ اللیل کا اختتام ایک ایسے وعدے پر ہوتا ہے جو تھکے ہوئے دلوں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک منزل ہے۔ اللہ اس بندے کو اتنا عطا فرمائے گا، ایسی قبولیت دے گا، اس کی روح مطمئن ہو جائے گی۔ وہ مقام جہاں شکوے ختم ہو جاتے ہیں، سوال خاموش ہو جاتے ہیں اور دل کہہ اٹھتا ہے اے میرے رب میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حقیقی کامیابی سوشل تعریف میں نہیں اور ظاہری چمک دمک میں بھی نہیں، اصل کامیابی اس سکون میں ہے جو کسی کی خاموشی سے مدد کرنے، کسی کو بتائے بغیر دینے اور اللہ کو اپنا واحد گواہ بنانے سے ملتا ہے۔ اگر ہم اپنا رخ خلوص کی طرف موڑ لیں تو رب کریم ہمارے انجام کو اپنی رحمت کی روشنی سے یوں منور کر دے گا کہ اندھیرا خود راستہ بھول جائے گا۔ والسلام۔